یہاں گھسنے کے آداب بھی الگ ہیں۔ یہاں جب آپ نے گھسنا ہے تو پہلا کون سا پیر رکھنا ہے؟ داہنا پیر، اور نکلنا ہے آخر ایسا کیوں؟ تو سیدھا جواب تو یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد میں جاؤ تو داہنا پیر داخل کرو اور جب نکلو تو بایاں پیر نکالو۔ سیدھا جواب یہی ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے کیونکہ نبی کا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہے، نبی جو جو کہہ چکے اب دنیا تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ اصل بات یہ ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا ابھی 3-4 سال پہلے کتنا ہاتھ دھویا تھا؟ لاک ڈاؤن میں بار بار ہاتھ دھلایا جا رہا ہے، بار بار ہاتھ دھلایا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے پہلے ہی کہا تھا کہ طہارت پاکی آدھا ایمان ہے، صاف ستھرے رہا کرو، پاکیزہ رہا کرو، 5 وقت وضو کیا کرو۔ سبحان اللہ، 5 وقت وضو کیا کرو۔ ارے 5 وقت وضو کرنے سے میل کچیل بھی دور ہوتا ہے، گناہ اور خطا بھی دور ہوتا ہے۔ تو آخر مسجد میں داہنا قدم داخل کرنے کا سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ سائنسی اعتبار سے سائنس نے، میڈیکل نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیر اٹھائے ہوا ہو، داہنا پیر اٹھا ہوا ہو، اگر اسے ہارٹ اٹیک ہوگا تو وہ گرے گا تو سامنے گرے گا، اور اگر بایاں پیر اٹھا ہوا ہو وہ گرے گا تو پیچھے گرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا مسجد میں جاؤ تو داہنا پیر آگے کرو کہ اگر اسی وقت موت آئے تو باہر نہیں اندر آئے، باہر نہیں اندر آئے، اور جب مسجد سے نکلو تو بایاں پیر نکالو کہ اگر اس وقت آئے تو بھی باہر نہ آئے، اندر آئے۔ یہ تو سب سے اچھی جگہ کی بات تھی، اور سب سے خطرناک جگہ جو ہے، سب سے خطرناک جگہ کیا ہے؟ وہ سب سے خطرناک جگہ وہ ہے جہاں پناہ مانگ کے جانا پڑتا ہے۔ دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ جانے میں، وہ ہے بیت الخلا۔ وہاں جانے سے پہلے نبی نے کہا کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوت اور بھوتنیوں سے۔ اب جانتے ہیں جیسے ہم مسلمان انسانوں میں مرد ہوتے ہیں، عورت ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، لچے ہوتے ہیں، لفنگے ہوتے ہیں، جی ویسے ہی جناتوں میں بھی ہیں۔ سب جنات ہی، جو بدماش ہوا شیطان جو زیادہ بدماش ہوا اس میں خبیث، وہ پھر عورتوں میں جو تانیث میں ہے وہ چڑیل ہے، فلاں فلاں۔ تو جانے سے پہلے نبی نے کہا پڑھ لو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور وہاں جانے کے لیے کون سا پیر داخل کرنا ہے؟ بایاں پیر داخل کرنا ہے کہ وہاں اگر کچھ ہو تو بیک مارے تو آپ باہر ہی رہے، نکلنے میں داہنا، اگر کچھ ہو تو آپ باہر آئیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ ارے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا مذہب وہ اسلام ہے جو خدا خانے میں آنے سے لے کر بیت الخلا جانے تک کا ادب سکھایا ہے۔ اگر اس قوم کا ماننے والا اس کی زبان گندی ہو، اس کی سوچ گندی ہو، اس کی فکر گندی ہو، اس کا خیال گندا ہو، اس کا انداز گندا ہو، اس کا کردار گندا ہو، تو وہ کہہ سکتے ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں لیکن مسلمانی کردار سے وہ دور ہیں، مسلمانی کردار سے وہ بہت دور ہیں۔ تو آپ آئے ہوئے ہیں مسجد میں نے کہا اس گھر کا کچھ ادب ہوتا ہے، اور اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم اور آپ آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کون سی نیت کرنا ہے؟ اعتکاف کی نیت۔ نیت یاد ہے؟ نیت یاد نہیں ہے؟ ٹینشن کی بات نہیں، دل میں سوچ لیا یہی نیت ہے۔ نیت کہتے کس کو ہیں؟ ارے دل کے ارادے کا نام تو نیت ہے۔ سوچ لیا ہم نے اعتکاف کیا۔ اگر آپ اتنا نہیں سوچ رہے تو میں جیسے کہتا ہوں کہہ لیجئے، سب مل کے پڑھیے گا ایک ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم
नवैतो सुन्नतल एतकाफ। अब जितनी देर हम और आप रहेंगे इबादत में रहेंगे। मोतकिफ का चुप रहना भी इबादत, बोलना डबल इबादत जी। और आप जो है सुन भी रहे हैं, मैं सुना भी रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपने कुछ खा भी लिया, कुछ पी भी लिया तो ये नाजायज़ नहीं, चूँकि एतकाफ करने वालों को खाना पीना मस्जिद में जायज़ हो जाता है। तो जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो, नमाज के लिए भी आएँ तो एतकाफ की नीयत कर लिया करें, ताकि जितनी देर आप यहाँ रहेंगे तो आप इबादत का सवाब, एतकाफ का सवाब पाते रहेंगे। अल्लाह का फजल व करम है कि उसने हमें और आपको यहाँ पर जमा होने का मौका दिया है। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रत हैं। यकीनन आपको भरपूर अंदाज में हज़रत से समाअत करना है, लेकिन साथ ही साथ मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब ने और उनके नौजवानों ने, खुसूस के साथ मुअज़्ज़िन साहब ने ये जश्न इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इनेकाद किया है। और मुझसे उन लोगों ने गुजारिश की कि हज़रत आपने भी आना है और आपको भी कुछ देर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के हवाले से बयान करना है, ताकि लोग जानें कि वो हैं कौन। कहने को कहते हैं, आप कहेंगे हम हनफ़ी हैं। आप क्या हैं? हनफ़ी हैं। लेकिन हनफ़ी होता कौन है? जिसे मानते हैं वो कैसे हैं, जिन्हें मानते हैं उनका किरदार कैसा है, उनका अंदाज़ कैसा है, उनकी गुफ्तगू कैसी है, उनका तरीक़ा कैसा है। इन चीज़ों को बताने के लिए आज की महफ़िल का इनेकाद हुआ है। इंशाअल्लाह उसी सिलसिले की चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का भरपूर खिताब हम और आप समाअत फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन